بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوٹھری کی زیادتی ہو جائے گی، کیونکہ ہر آدمی کے لیے میڈیکل اسٹور نہیں ہے، دوائیں سب کو دکھتی ہے لیکن سمجھ اسی کو آتی ہے جو اس علم کا ماہر ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو دین ساری دنیا کو دکھتا ہے لیکن سمجھ انہی کو آئے گا جن کو دین کا علم میرے مولا نے عطا فرمایا۔ دکھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ میں کتنا جنے ہو جو ٹرین میں بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں بیٹھے؟ ٹرین نہیں دیکھے؟ سب بیٹھے ہوئے، سب بیٹھے ہوئے نا؟ کیوں چلائے واسطہ؟ کاہے بھائی؟ جون چلاوہ تھا وہ بھی ہاتھ پیر کے آدمی ہے، وہ آنکھ رکھا تھا، وہ توڑے گت کرکاٹھی رکھا تھا، وہ کھانے کھاتے دال چاول وہ کھائے سکتا ہے، تو چلائے کیوں نہیں؟ تو پتہ یہ لگا بیٹھنا اور ہے، چلانا اور ہے۔ اس علم کا ماہر ہونا ضروری ہے۔ تو اب جسے پیشاب کر کے پاکی کی تمیز بھی نہ ہو، وہ اٹھ کر کہے ہمیں اسلام سمجھ نہیں آتا، ہم نے کہا پہلے پیجامہ سنبھالو، تم کو دنیا سمجھ نہیں آئے گی۔ تو ہر ایک کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آ سکتی ہے۔ نبی کی شادی کے بارے میں کیا ہوا، کیسے ہوا، ہم نے کہا سنو، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بالکل پہلا سوال ایک بالکل ہلکے طور پر ہے، تو بہت لمبا جواب الحمدللہ، اس پر اگر مولانا جواب دینے پر آ جائے تو تقریباً 3 گھنٹے کی گفتگو ہوگی، 3 گھنٹے کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن بس بالکل سرسری طور پر ایک ہلکا سا جواب آپ کو دے کر چلے جائے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اتنی عورتوں سے شادی کر لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، اور الٹی سیدھی گندی زبانیں استعمال کرتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں بھی کچھ چیزیں اس سے اٹھ سکتی ہیں جو کہ علم ہے نہیں، تو یہ جانکاری ہونا ضروری ہے۔ تو اس جانکاری کے لیے میں تھوڑی سی چیز ڈال کے جا رہا ہوں کہ دیکھیے، کسی بھی عورت کے شادی کی عمر میں جہاں تک مطلب ایک جذب ہوتی ہے، ایک کشش ہوتی ہے، کھچاؤ ہوتا ہے، وہ عمر کتنی ہوتی ہے کہ آدمی ایک عورت کے لیے وہ ساری چیزیں کر دے؟ ویسے آدمی پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہ عمر بہت زیادہ نہیں ہے، وہ عمر ہے 16 سے 20-22 کے بیچ میں۔ لیکن 40 کی عورت اگر پہنچ جائے تو کوئی بھی مائی کا لال اس کی دیوانگی کی قسم نہیں کھا سکتا، کیونکہ 40 پر جوانی کا ڈھلان ہے، اور 25 سال کی عمر یہ فل جو ہے جوانی کی عمر ہے۔ اور پھر پیغمبر کا معاملہ کہ پیغمبر جو ہے اپنے وجود میں 40 مردوں کی قوت و طاقت رکھتا ہے، بے شک بے شک۔ یہ نبوت کی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی اپنی فل جوانی کی عمر میں، کنوارے پن کی عمر میں، اور پہلی شادی کرے 40 سال کی بیوہ خاتون سے، تو پتہ یہ چلا کہ ہماری اور آپ کی شادی خواہشات کے لیے ہو سکتی ہے، نبی کی شادی تعلیم امت کے لیے ہوتی ہے، خواہشات کے لیے نہیں ہوتی۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ، بے شک۔ خواہشات کے لیے نہیں ہوتی صاحب، خواہشات کے لیے نہیں ہوتی۔ چھڑ گیا تو تھوڑا سا اور لے لیجئے اس پر 2-3 پوائنٹ۔ خواہشات کے لیے نہیں ہوتی۔ کیا نبی کی شادی کہیں نہیں ہو رہی تھی اس لیے آپ نے کر لیا؟ بلکہ مکہ والے 40 کی تعداد میں ابو طالب کے گھر پہ موجود تھے، اور کہہ رہے تھے اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے وہ صرف دین کا نام لینا بند کر دے، اگر سرداری چاہتا تو سرداری دے دیں گے، حکومت چاہتا حکومت دے دیں گے، اگر کسی حسین کو پسند کرتا ہو
پوری دنیا میں کہیں بھی ہو ہم لا کر قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، لیکن وہ صرف دین کا نعرہ لگانا بند کر دے۔ نبی نے کہا او مکہ والوں کان کھول کر کے سن لو، یہ حسین، یہ دولت، یہ حکومت، یہ سرداری تم اپنے پاس رکھو، میرے ایک ہاتھ میں چاند دوسرے میں سورج لا کر کیوں نہ رکھ دو، میں دین کا نعرہ کبھی بند نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک۔ تو کیا حسینوں کی کمی تھی یا کنواروں کی کمی تھی؟ نبی نے 40 سالہ بیوہ خاتون سے شادی کی۔ بے شک بے شک۔ تو جب نبی کی جوانی کی عمر تھی تب ایسے خاتون سے شادی کی جہاں جوانی ڈھلان پر پہنچ چکی ہو، شباب ڈھلان پر پہنچ چکی ہو، ایسی عمر میں مصطفیٰ جان رحمت نے نکاح فرما کر اور نبی نے اعلان فرمایا میری ساری نسلیں خدیجہ ہی سے چلے گی، باقی اور کسی سے نہیں چلے گی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے حضرت سیدہ ہی سے ساری اولادیں ہیں، باقی کسی امہات المومنین میں کسی سے کوئی اولادیں نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ماریہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے جو بچپن میں انتقال کر گئے، باقی کوئی اولاد کسی سے ہے ہی نہیں، کوئی اولاد نہیں۔ اچھا، اب مکہ والے کیا کرتے تھے؟ ایک تو بیوہ کو منحوس، دوسرے پوائنٹ پر مطلب عورت پر اتیاچار یہ تھا کہ جو کوئی بیٹی پیدا ہو گئی تو اسے اٹھا کر کے زندہ قبر میں دفن کر دیتے۔ جی جی بے شک۔ اب دیکھو نبی نے پہلے پوائنٹ پر مار کیا، مکہ والوں کا پہلا پوائنٹ تھا بیوہ کو منہ نہ لگایا جائے، اسے پہاڑیوں میں قید کر دیا جائے، نبی نے اپنے محبوبہ کی سیج عطا کر دیا۔ پہلا پوائنٹ مائنس کر دیا مکہ والوں کا۔ دوسرا پوائنٹ تھا کہ بیٹی کو پالا نہ جائے، اسے مار دیا جائے، زندہ دفن کر دیا جائے۔ سرکار کے گھر پہلی اولاد کی شکل میں بیٹی نے جنم لیا، بیٹی پیدا ہوئی، مکہ والے سمجھ رہے تھے کہ ابھی زندہ مار دیں گے، لیکن میرے مصطفیٰ نے پال لیا، ارشاد فرمایا بیٹیوں کو قتل نہ کرنا، بیٹیاں منحوس نہیں ہے بلکہ تمہارے آنگنوں کی زینتیں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے انتظار کرنے تھے کہ چلو بھائی پہلی اولاد کو سب کو مطلب اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، پہلی اولاد تو پال لیا تو کوئی بات نہیں، لیکن دوسری بیٹی اگر پیدا ہوئی تو ضرور مار دیں گے۔ لیکن دیکھیے سرکار کے گھر دوسرے نمبر پر بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی، بے شک۔ دوسرے نمبر پر بیٹی کی پھر آمد ہو گئی۔ نبی نے دوسری بیٹی کو بھی ہنسی خوشی پال لیا اور کہا بیٹیوں کو تکلیف نہ دینا، بیٹیوں کو کبھی مارنا پیٹنا نہیں، یہ وہ ہے جن کے ذریعے سے تمہاری نسلیں جاری ہوتی ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب مکہ والے انتظار میں تھے کہ پھر اب تو بھائی چلو دو پال لیا ٹھیک ہے۔ اچھا سامنے کوئی آ نہیں سکتا تھا کیونکہ 40 سال تک مکہ والے گردن جھکا کر نبی کو اپنا سب کچھ مان چکے تھے، اس لیے کسی نے جرات نہیں سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا تو سب آپس میں چینی گویا کرتے تھے۔ تو پھر کہنے لگے کہ دیکھو بھائی تیسری بیٹی تو بالکل کہے تیسری بیٹی تو بالکل اکدم جیسے جان پائی ہے جیسے مار دیں۔ اتفاق بھی دیکھو، قدرت کی شان دیکھو کہ نبی کے گھر تیسری بیٹی بھی پیدا ہو گئی۔ بے شک بے شک۔ لگاتار 3 بیٹیاں نبی کے گھر، لگاتار 3 بیٹیاں، تیسری بیٹی بھی پیدا ہو گئی۔ اب مکہ والے سننے کے لیے سب کام اٹھائے ہیں کہ اب قتل کی خبر آئے، اب دفن کی خبر آئے، لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا او دنیا والوں کان کھول کر کے سن لو، میں نے جو 2 بیٹیاں پالی ان کا مقام عزت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ تیسری بیٹی جو آئی ہے تم جس کے بارے میں سوچ رہے ہو، اور دنیا والوں کان کھول کر کے سن لو،
فاطمہ بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بے شک بے شک، اور بول دے یار سبحان اللہ سبحان اللہ، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بے شک بے شک، ارشاد فرمایا فاطمہ تو سید عالمہا، میری بیٹی فاطمہ کائنات کے عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ میری بیٹی فاطمہ جنت کے حوروں میں سے ایک حور ہے۔ میری بیٹی فاطمہ کو جس نے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے میری بیٹی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کر دیا۔ بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب تیسری بیٹی، اور ارشاد فرمایا دنیا والوں کان کھول کر کے سن لو، تم سمجھ رہے کہ تیسری بیٹی تو ضرور ماری جائے گی، کان کھول کر کے سن لو، لوگوں کی نسلیں ان کے بیٹوں سے چلا کرتی ہیں، میری نسل میری اسی چھوٹی بیٹی فاطمہ سے صبح قیامت تک چلے گی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، میری پوری نسل صبح قیامت تک میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے چلے گی۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت نے بے پناہ محبت فرمائی۔ سیدہ ننھی عمر میں تھی جب نبی کی بارگاہ میں آتی، سرکار صحابہ کے بیچ بیٹھے ہوتے، چادر بچھی ہوتی، سرکار دیکھتے بیٹی آ رہی ہے، اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی کا استقبال فرماتے۔ جب حضرت سیدہ قریب آتی تو نبی ان کے ننھے ننھے ہاتھوں کو ہونٹوں سے چوم لیتے، پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی بغل میں بٹھاتے اور کہتے صحابہ میری بیٹی کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، حقیقت ہے۔ محبت کے سوگات لٹائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب ایک تو یہ کہ بیٹی پال لی، دوسری یہ کہ پوری دنیا کو جواب دے دیا کہ اگر تمہارے گھر بھی لگاتار دو دو تین تین بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو عورتوں کو تانا نہ دینا، طلاق کی دھمکی نہ دینا، رشتوں میں کڑواہٹ نہ ڈالنا، بلکہ اپنے نبی کی سنت سمجھ کر بیٹیوں کو پال لینا۔ مولا روزی دینے والا ہے، رب نے خود ارشاد فرمایا لا تقتلوا اولادکم بالخشیۃ املاق، اپنے بچوں کو مفلسی، تنگ دستی اور غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرنا، روزی ہم دیتے ہیں، تم کون ہوتے ہو مارنے والے؟ بے شک بے شک، روزی ہم دیتے ہیں، تم کون ہوتے ہو قتل کرنے والے؟ اور یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ میدان محشر میں سب سے پہلا مقدمہ اگر کوئی سنا جائے گا تو وہی بیٹیوں کے قتل کا مقدمہ ہوگا۔ جی جی، جنہوں نے بیٹیوں کو قتل کیا دنیا میں، ماں کے شکم میں مار دیا، زہر کا انجیکشن دے کر کے اسپتالوں میں چھوڑ کر بھاگ آئے یا زندہ دفن کر دیا، سب سے پہلے قتل کا مقدمہ ان بیٹیوں کا میدان محشر میں سنوائی کی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا یہ بتاؤ تمہیں کس جرم میں قتل کر دیا گیا؟ بے شک، تمہیں کس جرم میں مارا گیا؟ وہ بیٹیاں کہے گی میرے مالک میری کون سی خطا تھی، ہم نے تو دنیا میں آنکھیں بھی نہیں کھولی، میری سانسوں کو روک دیا گیا۔ رب تبارک و تعالی ان ذلیلوں سے بات بھی نہیں کرے گا، بیٹیوں سے پوچھ کر ان کو سزا سنا دے گا اور
گھسیٹ کر جہنم کا ایندھن انہیں بنا دیا جائے گا۔ اس لیے جن کے گھر بیٹیاں آنگنوں کو زینتیں دی ہیں وہ اپنے بیٹیوں کی حفاظت کریں اور اپنے نبی کی سنت سمجھ کر پال لیں۔ انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگا، قبر میں بھی اجالے ہوگے، حشر میں بھی کامیابی قدم چومے گی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور صرف یہی نہیں، میرے قریب آقا نے ارشاد فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوئی، واہ بے شک، 2 کے لیے یہ فضیلت، اور کے لیے پھر فضیلت کیا ہوگی؟ نبی نے 2 کے لیے ارشاد فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوئی، اچھی پرورش کر کے اچھے چوکھٹ تک بھیجنے میں کامیاب ہو گیا، کل جنت میں مجھ سے ایسے قریب ہوگا جیسے 2 انگلیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس نے 2 بیٹیاں پائی، اچھی پرورش کر کے اچھے چوکھٹ تک بھیجنے میں کامیاب ہوگا، کل جنت میں مجھ سے ایسے قریب ہوگا جیسے 2 انگلیاں۔ ایک صاحب اٹھے، عرض کی آقا اگر کسی کے ایک ہی بیٹی ہو تو کیا یہ انعام ملے گا؟ نبی مسکرائے، کہا جا اسے بھی وہی انعام عطا فرمایا۔ بے شک بے شک۔ اس لیے اعلیٰ حضرت سرکار نے کیا زبردست طریقے پر قصیدہ پڑھا اہل بیت کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آنا اٹھنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے۔ کوئی بھی لفظ غلطی کوتاہی ہو گئی ہو توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔